آزادی مارچ مذاکرات کا آپشن موجود ہے، اگر اپوزیشن خود بات کرنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں۔ مدارس ریفارم سمیت دیگر ایشوز پر کوئی بات کرنا چاہے تو اعتراض نہیں، فی الحال کمیٹی کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم مطمئن۔ نواز شریف آزادی مارچ کے حامی، شہباز شریف نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ لیگی رہنماؤں کو نواز شریف کے خط کے مدرجات سے آگاہ کیا جائے گا۔ قائد کی ہدایات کے تناظر میں حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری کی گرفتاری پر احتجاج کا پروگرام، رہائی کمیٹی آج پنجاب اسمبلی کے باہر کیمپ لگائے گی۔ قمر زمان کائرہ، چودھری منظور، دیگر پارٹی رہنماؤں کی آمد متوقع۔ خطے میں ٹینشن ختم کرنے کا مشن، وزیر اعظم کل تہران روانہ ہوں گے۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول، سعودیہ سے کشیدگی کم کرنے پر بات چیت ہوگی۔ عمران خان مسئلہ کشمیر کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن کا 69واں روز، زندگی معطل، گھروں میں قید کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ منقطع۔ غذائی بحران مزید سنگین، کرفیو کے باوجود جگہ جگہ احتجاج، قابض بھارتی فوج سے جھڑپیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں المناک حادثہ، 2 موٹر سائیکلوں کی ٹکر، خاتون اور 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ کراچی میں لٹیروں کا راج، خواتین بھی ایکٹیو، ایف پی ایریا میں ساتھی سے مل کر لوٹ مار، سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر۔ فیصل آباد کا اسماعیل روڈ 5 سال سے خستہ حال، ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے حادثات معمول۔ عوامی نمائندوں کے وعدوں پر وعدے مگر کام صفر، بار بار شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں، شہری مایوس۔ مظفر آباد کے لال قلعے کی قسمت جاگ گئی، 9 کروڑ روپے کے فنڈ سے تاریخی ورثے کی مرمت کا فیصلہ، رواں ماہ میں کام کا آغاز، دیر سے ہی صحیح حکومت کو خیال تو آیا، شہری خوش۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عزیر ملک۔ میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان آزادی مارچ کو لے کر خاصے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ کے حوالے سے کسی کمیٹی کے قیام کی فی الحال ضرورت نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کا آپشن کھلا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدارس ریفارم سمیت دیگر ایشوز پر کوئی بات کرنا چاہے تو اعتراض نہیں۔ اسلام آباد سے دیکھیے عمر جٹ کی یہ رپورٹ۔ عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس، جے یو آئی فے کے آزادی مارچ پر تبادلہ خیال، مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کا آپشن کھلا ہے، کمیٹی کے قیام کی فی الحال ضرورت نہیں، وزیر اعظم کا 2 ٹوک موقف۔ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ جے یو آئی فے سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مذاکرات کا آپشن کھلا ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو دروازے بند نہیں کریں گے، تمام اہم ایشوز پر بات کی جا سکتی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا، کشمیر مسئلے پر چین ہمارے ساتھ ہے، جبکہ کامیاب سفارتکاری سے پاکستان عالمی تنہائی سے نکل رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سربراہی میں آج اہم مشاورتی اجلاس ہوگا۔ نواز شریف کی جانب سے آزادی مارچ کی حمایت کے واضح اعلان کے بعد مارچ کی تیاریوں کے لیے پارٹی لاہے عمل طے کرے گی۔ جی ہاں، شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی اعلیٰ سطح مشاورت آج 2 بجے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہوگی۔ نواز شریف کے خط کے تناظر میں آزادی مارچ کے لیے لاہے عمل طے ہوگا۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خط کے مدرجات سے پارٹی کے رہنماؤں کو آگاہ کریں گے۔ نواز شریف نے مارچ کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں اس پر عمل درآمد کا پلان بنایا جائے گا۔ نواز شریف کی جانب سے مارچ میں شرکت اور حمایت کے اعلان کے بعد مسلم لیگ نون متحرک ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی طرف سے لکھے گئے خط میں واضح طور پر پارٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور حکومت مخالف احتجاج میں بھرپور شرکت کرنی ہے۔
अहम खबर देंगे आपको लाहौर से। कार सरकार में मुदाखलत, पुलिस से हाथापाई का मामला है जिस पर सेशन अदालत में कैप्टन सफदर की उबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। कैप्टन सफदर की उबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। कैप्टन सफदर के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज है। जी हाँ, सेशन अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताइएगा, 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई अबूरी जमानत में? जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर की अबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। आज लाहौर के एडिशनल सेशन जज की अदालत के रूबरू जब केस की समाअत शुरू हुई तो कैप्टन सफदर अदालत में पेश हुए और इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को यह बताया कि अभी मुकदमे की तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। ताहम जो कैप्टन सफदर के वकील थे उन्होंने कहा कि अदालत इस हवाले से मजीद तौसीह कर दे ताकि हम अगली दरख्वास्त जमानत के फैसले तक दोबारा शामिल तफ्तीश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें, जिस पर अदालत ने कैप्टन सफदर की अबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। अब मजीद कार्रवाई 26 अक्टूबर के बाद होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं 3 बार के वज़ीर आज़म पर जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। आज़ादी मार्च के करीब आते ही मुकदमात में तेजी आ गई है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये हमारे खिलाफ FIR नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म को जेल के अंदर रख के टॉर्चर किया जा रहा है। ख़ानदान के लोगों पर FIR दी जा रही है। बेटी को अंदर कर दिया, भतीजों को बंद कर दिया, नवाज शरीफ साहब को बंद कर दिया। और जब जो मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च करीब आता जा रहा है, ये FIR सियासी लोगों के ख़िलाफ़ की जाती हैं। और अब आपको वज़ीर आज़म की मसरूफियात से मुतालिक आगाह करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब से पहले ईरान का दौरा करेंगे। खलीज में कशीदगी पर क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। इमरान खान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तुर्क सदर तैयब उर्दवान को भी टेलीफोन किया और तुर्की के साथ खड़ा रहने के आज़म का इयादा किया। इस्लामाबाद से उमर जट की रिपोर्ट देखिए। आज़म इमरान खान का सऊदी अरब से पहले दौरा ईरान का फैसला, इतवार के रोज ईरान जाने का इम्कान। वजीर आज़म ईरानी क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान को भी टेलीफोन। वजीर आज़म इमरान खान ईरान की क़यादत से ईरान सऊदी अरब कशीदगी पर बातचीत करेंगे, जबकि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। वजीर आज़म ईरान से ही सऊदी अरब रवाना होंगे, जहां सऊदी हुकाम को ईरानी क़यादत से मुलाकात से आगाह किया जाएगा। वजीर आज़म सऊदी क़यादत के साथ भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के बाद इलाकाई सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। जानिब तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तुर्की के दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, दरपेश मुश्किलात और चैलेंजेस से आगाह है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानें कुर्बान की, जबकि तुर्की ने भी दहशतगर्दी के बायस 40,000 जानों का नुकसान उठाया। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमेशा की तरह तुर्की की हिमायत जारी रखेगा। दुआ है कि खित्ते की सिक्योरिटी और अमन इस्तेहकाम के लिए तुर्की की कोशिशें कामयाब हों। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान के मौका पर पुरतपाक इस्तकबाल के लिए भी तैयार हैं। रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले की हड़तालें 18वें रोज में दाखिल हो चुकी हैं। इमरजेंसी के अलावा OPDs और दीगर सर्विसेज मुअत्तल हैं। मरीजों ने मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख कर लिया। इसी बारे में मजीद बताएंगे वहां मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में मौजूद हूँ। आज भी मुकम्मल तौर पे OPD का बाइकाट डॉक्टर्स की जानिब से किया गया है। OPD मुकम्मल तौर पे बंद है। यहाँ पे मरीज़ तो बहुत आए हैं अपने चेकअप के लिए, मुआयने के लिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मरीज़ों के लवाकिन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम आंगू से आए हैं, PD है ना, वो बिल्कुल बंद है। सारे के सारे डॉक्टरों ने हड़ताल की है, बिल्कुल एक डॉक्टर भी नहीं है OPD में। बहुत मुश्किलात है, सारे बीमार वैसे पड़े, कोई भी डॉक्टर नहीं मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मरीज़ों के लवाकिन हैं उनका भी यही कहना है कि OPD मुकम्मल तौर पे बंद है। डॉक्टर्स जो है वो नहीं बैठे अपने ऑफिस में, बल्कि यहाँ पे मरीज़ तो आ जाते हैं लेकिन मायूस होकर वापस चले जाते हैं। साथ में हम ये भी बताते चले कि यहाँ पे जो GHA है, ग्रैंड हेल्थ अलायंस, उनका मुतालिबा अब भी बरकरार है। वो कहते हैं कि जब तक रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को ख़त्म नहीं किया जाएगा मुकम्मल तौर पर, तब तक हमारा हड़ताल जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पर OPD बंद होने की वजह से ज़्यादा
تر مریض جو ہے وہ دیگر اسپتالوں کا رخ کرنے لگے, نجی اسپتالوں کا رخ کرنے لگے, کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں اور زیادہ تر مریض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکلات ہے, اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کریں گے. جی, جس سے سیاسی گہما گہمی بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہے. کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ نعمان خان بابر, دنیا نیوز, ملتان. رخ کریں گے شہر قائد کا, جہاں کھلے مین ہولز میں گر کر کئی بچوں کے جاں بحق ہونے کے بعد بھی انتظامیہ کی بے حسی ختم نہ ہو سکی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی مجرمانہ غفلت کے باعث سینکڑوں کھلے مین ہولز حادثات کا سبب بن رہے ہیں. وزیر بلدیات کے صفائی مہم میں سیوریج مسائل بھی حل کرنے کے دعووں پر شہری اقدامات کے منتظر ہیں. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں علی مہدی. شہر قائد میں تباہال سیوریج سسٹم اور کھلے مین ہولز شہریوں کے لیے مصیبت بن گئے. مصروف اور اہم مقامات ہوں یا سڑکیں, سروس روڈ, رہائشی و کاروباری علاقوں کی بات کریں یا گلی محلے, ہر جگہ کھلے گٹر حادثات کا باعث بن رہے ہیں. کئی بچوں کے کھلے مین ہولز میں گر کر جہاں بحق ہونے کے باوجود انتظامیہ کو ہوش نہ آیا. ڈھکنے بھی نہیں ہے اور بچے گرتے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا گئے کہاں بچے, پتہ ہی نہیں ہے بچے گم ہو گئے. مین ہول پر ڈھکنے تو رکھیں. اسی طرح یہ بند ہو جائے سارا کچھ, کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, بالکل بھی بہت پریشانی ہے. بچے بیچارے گر جاتے ہیں, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے ہمارے اپنا گھر کا بچہ گر جائے تو ہمیں مطلب ہے نا, ہم تو جیتے ہی مر جائیں گے. وزیر بلدیات کے صفائی مہم میں سیوریج مسائل حل کرنے کے دعوے پر شہری اقدامات کے منتظر ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صفائی بھی ہو اور اس کے بعد جہاں پہ یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں ان میں بھی بہتری آئے. جہاں پہ ڈرینیج اور سیوریج کے ایشوز ہیں ان کو بھی فوری طور پر بہتر کیا جائے. کہیں پہ لائن چینج کرنی ہے, کہیں پہ اور نالا بنانا ہے تو اس کو بھی شروع کیا جا رہا ہے کام. شارع فیصل, شارع قائدین سمیت بیشتر سڑکوں سے ملحقہ سروس روڈز پر مین ہولز کھلے پڑے ہیں. واٹر بورڈ نے دنیا نیوز کے رابطہ کرنے پر مصروفیات کا جواز پیش کر کے موقف دینے سے بھی گریز کیا. کھلے مین ہولز کے باعث حادثات معمول بن چکے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. شہری اعلیٰ حکام سے متعلقہ محکمے کی مجرمانہ غفلت پر اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیمرہ مین عمران خالد کے ساتھ علی مہدی, دنیا نیوز, کراچی. فیصل آباد کا اسماعیل روڈ کئی سال سے خستہ حال ہے مگر اس کی مرمت کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. ٹوٹی پھوٹی سڑک کئی جان لیوا حادثات کا سبب بن چکی ہے. فیصل آباد سے عبدالباسط رپورٹ کے ساتھ. فیصل آباد کے کمال پور انٹرچینج کو جانے والا مین ہائی وے روڈ تباہی کا شکار. اسماعیل روڈ 5 سال کے زائد عرصہ سے حکام کی نظروں سے اوجھل ہے. نئی سڑک کی تعمیر کے لیے مشینری کی مدد سے پرانے روڈ کو اکھاڑا تو گیا مگر اس کی تعمیر مکمل کرنا شاید ایجنڈے میں شامل ہی نہیں. روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے ٹریفک حادثات بھی معمول بن چکے ہیں. 4 سے 5 سال ہو گئے ایسے یہ ایکسیڈنٹ کافی ہوتے ہیں ادھر. اکثر تقریباً زیادہ تر ادھر عورتیں جن کے ساتھ ہوتی ہیں, کافی موٹر سائیکل ادھر ایکسیڈنٹ پہ ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس روڈ پہ. پہلے یہ جو آدھا روڈ تھا یہ بھی ٹوٹا ہوا تھا, یہ تو ہم نے احتجاج کیا, روڈ بلاک کیا اور یہ آدھا بنا کر چلے گئے. شہری کہتے ہیں کہ منتخب نمائندگان کی جانب سے بھی سڑک کی تعمیر کے لیے کیے گئے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے. یہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک سائڈ پہ ٹریفک کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. MNA MPA آندے گیڑا لا کے چلے جاندے یا یہ پتہ نہیں پیسہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا. شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ روڈ کی فوری تعمیر کرواتے ہوئے انہیں بہتر اور محفوظ نظام ٹریفک فراہم کریں. کئی سال بیت جانے کے باوجود بھی اس کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی جبکہ روڈ کی خستہ حالی آئے روز جان لیوا حادثات کا باعث بھی بنتی رہتی ہے. کیمرہ مین صدام علی کے ساتھ عبدالباسط.